شخص جس سے دنیا میں محبت کرے گا اسی کے ساتھ روز قیامت میں اٹھایا جائے گا۔ یہ جواب سنتے ہی بہرحال وہ خوشحال ہو گیا اور باقی اصحاب بھی خوشحال ہو گئے۔ تو یہاں پر جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ ہے محبت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ کتنی ہم محبت کرتے ہیں اپنے پروفٹ سے، پروفٹ سے محبت جو ہے وہ اس کا اظہار کیسے کرتے ہیں۔ یہ جو محبت ہے کس طرح ہم روز قیامت میں اپنے پروفٹ کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، کیسے ہوگا؟ قرآن کی آیت ہے، اسی طرح ایک جب سورہ نساء کی ایک آیت ہے کہ جو نازل ہوئی اور اس پر وہ اس کا شان نزول بھی یہی ہے کہ ایک جوان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور وہ بہت ویک ہوا تھا، کمزور سا تھا، اور ایسا لگتا تھا کوئی غم ہے جو اس کو کھا رہا ہے، کوئی اس کو سوچ ہے۔ تو رسول خدا نے پوچھا کہ کیا ہو گیا تمہیں؟ کہا یا رسول اللہ، مجھے یہاں پر جب زندگی میں کوئی مشکل یا پریشانی آتی ہے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں، آپ کو دیکھ لیتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں، خوشحال ہو جاتے ہیں، مشکل حل ہو جاتی ہے، آپ کی زیارت جو ہے وہ خوشحال کر دیتی ہے۔ مجھے غم یہ کھایا جا رہا ہے کہ میرے تو اعمال اتنے اچھے نہیں ہیں، لیکن جنت میں بھی مقامات ہوں گے اور نہ جانے ہم جنت کے کس مقام پر ہوں گے، تو وہاں میں آپ کو کیسے دیکھوں گا؟ اور یہی مجھے دوری، کیونکہ آپ نبی ہیں اور آپ کا مقام اور ہم بہرحال ایک عام لوگ ہیں، ہمارا مقام تو یہ مجھے غم کہ وہاں میں آپ سے دور ہوں گا، تو یہ مجھے جو ہے وہ دنیا میں غم کھائے جا رہا ہے۔ تو قرآن کی آیت جو سورہ نساء کی آیت جو ہے وہ نازل ہوئی، اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ جو بھی اطاعت کرتا ہے اللہ کی اور رسول کی، تو بس وہ جو ہے وہ کس کے ساتھ روز قیامت میں اٹھائے جائیں گے؟ جہاں پر پہلے جو ہیں وہ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ یعنی جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، پروفٹ کی اطاعت کرتا ہے، یعنی ان کو فالو کرتا ہے، یہ قیامت میں ان کے ساتھ ہوں گے، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ تو وہ خوشحال ہو گیا کہ اگر رسول خدا کی اطاعت کرتے ہیں، اور رسول کی اطاعت وہی ہے جو خداوند متعال کی اطاعت ہے، جو خدا نے کہا ہے وہی رسول نے اس کو ہمارے تک تبلیغ اور ہمارے تک اس میسج کو پہنچایا اور ہمیں اس کو فالو کرنا ہے۔ یہ اطاعت جو ہے یہ یعنی فالو کرنا۔ فالو کہاں کریں، کس پر فالو کریں؟ ہم اپنی زندگی کے ہر اینگل پہ، ہر سپوٹ لائٹ پہ، اپنی زندگی کے ہر جگہ پر اپنے سپوٹ لائٹ ڈالیں۔ کیا ہماری زندگی میں ہماری اطاعت ہے اہل بیت کی یا پیغمبر کی، خداوند متعال کی، یا صرف مثلا مسجد ہے یا امام بارگاہ ہے یا مثلا محرم ہے، سفر ہے، یا مطلب اطاعت یہ کہ مجلس سن لیں، مجلس کرا لیں؟ اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے پینڈیمک سچویشن میں جو بہرحال دنیا میں اس وائرس کی وجہ سے جو سچویشن ہے، لاک ڈاؤن ہے، تو ظاہر ہے اس طرح مجالس اور پروگرام اس طرح نہیں ہوئے۔ میکسیمم کنٹریز جو تھے وہ بہرحال لمیٹڈ کنڈیشن میں تھے اور آن لائن فیسلٹیز اویلیبل ہوئیں اور بہرحال جو کر سکے۔ تو اب کیا صرف یہی ایک اطاعت ہے، یہی ایک فالو کرنا ہوتا ہے، یا اس کے علاوہ میری باقی جو زندگی ہے جس میں میرا جیسے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جو حدیث ہے کہ لائف کو جو ہے وہ 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کرنا، ایک عبادت ہے، ایک حلال رزق کے لیے انسان کو تلاش کرنا، اسٹرگل کرنا، اور ایک اپنی فیملی، ایک حلال عطا، حلال لذتیں، حلال انٹرٹینمنٹ، فیملی کو ٹائم دینا، ان کے ساتھ، دوست اقارب کے ساتھ۔ تو یہ 3 اگر میرے زندگی کے سپوٹ لائٹ ہیں، وہ ظاہر ہے یوتھ ہے تو اس کا تھوڑا ڈفرینس ہو جائے گا، ایک فادر ہے تو الگ ہو جائے گا، مدر ہے تو الگ ہو جائے گا، بہرحال ایک لیکن زندگی انہی کے گرد گھومتی ہے۔ میری عبادت میں اطاعت ہے، میری عبادت میں فالو کرنا ہے پروفٹ کو۔ میں کیا اپنی عبادتوں کو دیکھتا ہوں کہ لاسٹ ایئر سے لے کے ابھی تک، جب انسان دیکھیں دنیا میں کوئی بھی کام کرتا ہے،
یا کوئی بھی چیز کر رہا ہوتا ہے تو اس کو کمپیئر کرتا ہے، لاسٹ ایئر کتنا تھا، لاسٹ ایئر بزنس کتنا تھا، لاسٹ ایئر پروفٹ کتنا تھا، لاسٹ ایئر سے ابھی لاس کتنا ہو گیا۔ بہرحال اس کووڈ نے بہت لوگوں کو مشکلات کا شکار بھی کر دیا۔ تو خداوند متعال بہرحال سب کی مشکلات کو، فائننس کو، بزنس کو بہتر کرے، روزگار میں اضافہ کرے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے صدقے میں۔ لیکن یہاں جب میں کمپیئر کرتا ہوں تو میں نے کبھی کمپیئر کیا لاسٹ ایئر کی میری عبادت میں، نماز میں، دعا میں، مناجات میں، قرآن کی تلاوت میں، اور ابھی میں کوئی ڈفرنس آیا، کوئی چینج آیا، کچھ میں آگے کی طرف بڑھا، نہیں بڑھا؟ تو یہاں پر میں تبھی تو دیکھوں گا کہ میری جو اطاعت تھی، جو میں اس کو فالو کرنا تھا، وہ بہتر ہوا۔ جب میں کوئی حدیث یا روایت سنتا ہوں، جیسے امام علی علیہ السلام کی جو فیمس حدیث ہے عبادت کے اوپر، کہ عبادت جو ہے وہ 3 kinds ہیں، 3 types آف عبادت ہیں کرنے والے۔ ایک وہ ہے جو عبادت کرتا ہے پروفٹ کے لیے، لائک رغبت ہے اس میں، کس کی؟ ہیون کی، جنت کی، اس شوق میں، یعنی اس کو وہ لینا ہے تو اس کے لیے عبادت کرتا ہے، یعنی یہاں اس کا لین دین ہے، یعنی یہ اس کی عبادت جو ہے وہ تاجروں والی ہے، وہ تجارت کر رہا ہے، کچھ عبادت کر رہا ہے، وہاں سے کچھ لے رہا ہے۔ دوسری عبادت ہے رہبت، خوف والوں کی، خوف کی وجہ سے عبادت کرتے ہیں، اگر عبادت نہیں کریں گے تو جہنم میں جائیں گے، خدا کا عذاب نازل ہوگا، خوف ہے کہ یہ ہو جائے تو عبادت کر لو، خوف ہے تو یہ کر لو، خوف ہے داڑھی رکھ لی، خوف ہے حجاب کر لیا، خوف ہے کس کا؟ خدا کا۔ وہ برا نہیں ہے، مطلب ریکوائرڈ ہے، یہ بھی بہرحال یہ لیولز ہیں سارے۔ لیکن تیسری جو کائنڈ ہے عبادت کی،